تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 119 اینڈ 120، دو آیت ہے، لاسٹ آیت ہے، سورہ یہاں ختم ہو رہی ہے 120 پہ۔ آیت نمبر 119، Allah will say, this is a day on which the truthful will profit from their truth۔ اللہ کہے گا اس دن کہ یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا، یعنی جو حق پر تھے ان کا جو حق پر ہونا اور ان کی یعنی مطلب سچائی، وہ ہے جو ان کو اس دن نفع پہنچائے گی، فائدہ۔ Theirs are gardens under which rivers flow in paradise. They shall abide therein forever۔ ان کے لیے ہے باغات جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی جنتوں میں، اور وہ رہیں گے وہاں ہمیشہ ہمیش۔ اللہ is well pleased with them and they with him۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ That is the great success۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسان دنیا کے اندر کی چھوٹی موٹی کامیابی جو ہوتی ہے اس کو سمجھتا بہت بڑی کامیابی، اور جس کو لوگ بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ بھئی اتنے کروڑ اور 700 کروڑ اور پتہ نہیں کتنے ایسی جو مطلب رقمیں ہیں جن کو تم گن بھی نہیں سکتے، وہ کامیابی کو سمجھتے بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن وہ کامیابی کچھ بھی نہیں ہے، کچرا ہے اس کے سامنے، کیونکہ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اور اگر انسان کو کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے، تو اس کامیابی کے لیے کرے۔ اللہ ہم سب کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی اسی کے لیے کریں، اللہم آمین۔ آیت نمبر 120، لاسٹ آیت ہے۔ To Allah belongs the dominion of the heavens and the earth and all that is therein۔ اور اللہ ہی کا ہے سب کچھ، یہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ، وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا ملک ہے، اللہ کا ڈومینین ہے۔ And he is able to do all things، اور وہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے۔ اس کے لیے کہیں کوئی بھی نہ تو رکاوٹ ہے، نہ روڑا ہے، نہ اڑچن ہے، نہ مشکل ہے۔ جو چاہے وہ کرے، اس کو کوئی روک تھام نہیں ہے، لیکن وہ جو بھی چیز کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی، وزڈم جو سب سے بڑی خیر ہے۔ Only truth will be of benefit on the day of resurrection۔ صرف اور صرف سچ، حق وہی ہوگا جو فائدے مند ہوگا قیامت کے دن۔ جھوٹ سے دنیا میں لوگ فائدہ کر لیتے اپنا، آخرت میں نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کہتا ہے، قال اللہ، اللہ will say، اللہ کہے گا، اللہ answers his servant and messenger Isa son of Maryam after he disowns the disbelieving Christians who lied about Allah and his messenger, and when Isa refers their end to the will of his Lord۔ اللہ جواب دیتا ہے اپنے بندے، اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو، جبکہ اس نے ان سے بالکل مطلب جیسے کہتے ہیں نا، جو کافروں سے، یعنی وہ کافر کون ہے؟ جو کرسچن، جنہوں نے جھوٹ گھڑا اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ نے ان سے بالکل قطع اپنا تعلق کر لیا کہ ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ انہوں نے ان کا آخری انجام جو ہے وہ اپنے رب کے اوپر، ان کی یعنی اپنے رب کی رضا، اپنی رب کی مرضی پہ چھوڑ دیا۔
هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. This is a day on which the truthful will profit from their truth. یہ دن جو ہے آج کا، اس دن میں اللہ کہتا ہے یہ دن میں کہ جو سچے ہیں ان کو ان کی سچائی جو ہے وہ نفع پہنچائے گی. Ad-Dahak said that Ibn Abbas radiallahu anhuma commented, "This is the day when Tawheed will benefit those who believed in it." ابن عباس جو ہے رضی اللہ عنہما انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جن میں توحید تھی کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی بندگی بس. تو جن میں توحید تھی ان کو ہی مطلب فائدہ پہنچے گا کہ جنہوں نے اس پہ یقین رکھا، ایمان رکھا توحید پہ، اللہ کے ایک ہونے پر، صرف اور صرف اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اللہ سے مانگنا، اللہ پہ توکل کرنا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. Theirs are gardens under which rivers flow in paradise. ان کے لیے وہ باغات ہیں جہاں ندیاں بہتی ہوں گی جنتوں میں. They shall abide therein forever. رہیں گے وہ وہاں ہمیشہ ہمیش. And they will never be removed from it. ان کو وہاں سے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا، ان کو وہ جگہ چھوڑنی نہیں پڑے گی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ is pleased with them and they with him. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور پھر سورہ توبہ جو ہے سورہ نمبر 9 اس کی 72 نمبر کی آیت، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اکبر یعنی بہت بڑا. بٹ دا گریٹسٹ بلیس از دا گڈ پلیزر آف اللہ. لیکن سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی یعنی کہ مطلب بلس جو ہے وہ تو اللہ کا رضوان، اللہ کا راضی ہونا ہے. کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس سے بڑی کیا چیز ہوگی. پھر یہاں پر کہا گیا ہے کہ جب سورہ توبہ پڑھی جائے گی تو تب اس کے تعلق سے 72 نمبر کی جو آیت ہے سورہ توبہ کی، 9 نمبر کی جو سورہ ہے، we will mention the hadith about this ayah later on. تو اس کی جو بھی اس کے تعلق سے جو بھی حدیث ہے اس آیت کے تعلق سے وہ وہیں پر بیان کی جائے گی. اللہ اسٹیٹمنٹ، ذالک الفوز العظیم، دیٹ از دا گریٹ سکسیس. یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. means this is the great success other than which there is no greater success. اس کا مطلب ہے کہ یہی ہے جو سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. اللہ said in another آیا، اور ایک اور آیت ہے قرآن کی جو سورہ نمبر 37 اور 37 جو ہے وہ سورہ صافات ہے، اس کی آیت نمبر 61. لِمِثْلَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. For the like of this، لِمِثْلَ هَذَا یعنی اس مثال کے لیے، اس کی طرح کرنے کے لیے، for the like of this let the workers work. عامل جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ورکر، عامل جو مطلب جو ورک کرنے والے، عمل یعنی کرنے والے عامل. تو اس انجام کے لیے یہ جو جس کی مثال دی جا رہی ہے، اس انجام کے لیے عامل جو ہیں ان کو کام کرنا چاہیے. یعنی کہ اپنے اس انجام کے لیے جو بھی کام کرنا چاہ رہا ہے وہ اپنے اس انجام کے لیے کام کرے، یعنی ایسا کام کرے کہ جس کا انجام اینڈ ریزلٹ یہی ہو، گریٹ سکسیس، فوز العظیم. سورہ صافات میں اللہ نے اس کو بولا ہے، آیت نمبر 61. پھر ایک اور ہے سورہ مطففین، سورہ نمبر 83 آیت نمبر 26. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. And for this let all those strive
who want to strive. And for this, یعنی کہ اس انجام کے لیے، اگر یہ انجام تمہیں چاہیے تو جو لوگ بھی بہت اسٹرائیو کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، تو ان کا جہاد، ان کی جد و جہد ہونی چاہیے اس انجام کے لیے. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس انجام کے لیے ان کی تمام محنت مشقت ہونی چاہیے، تاکہ ساری محنت مشقت تم نے اس دنیا میں کی اور تم کو اگر یہ انجام نہیں ملا تو تمہاری سب محنت مشقت ویسٹ گئی، بیکار ہو گئی. تو ہم کو جو ہے وہ محنت مشقت کرنی ہے اس انجام کے لیے. اگر اللہ ہم کو یہی انجام دے تو سمجھو ہم کامیاب ہیں. اللہ اسٹیٹمنٹ، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. To Allah belongs the dominion of the heavens and the earth and all that is therein, and He is able to do all things. اللہ ہی کا ہے تمام ملک، تمام کائنات، سب کچھ، آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی، وہ سب کچھ پورا کے پورا اللہ کا ہے. And He is able to do all things. اور وہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. مینس، اس کا مطلب ہے He created everything. اس نے ہر چیز کی تخلیق کی، ہر چیز کو بنایا. owns everything. اور وہ ہر چیز جو ہے وہ اسی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. controls the affairs of everything. اور تمام معاملات جو ہیں اس کو پورا کنٹرول کرنے والا وہی ہے. and is able to do all things. اور وہ ہر شے کرنے پہ قادر ہے، اس کا پاور ہے. therefore everything and everyone are in His domain and under His power and will. اسی لیے ہر شے، ہر چیز اور ہر کوئی، سب کے سب جو ہے وہ اسی کی ملکیت ہے اور اسی کے پاور میں ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق ہے. There is none like Him. اللہ کی طرف تو کوئی بھی نہیں. Nor is there rival. اللہ کے لیے اگر کوئی کسی کو مد مقابل بنا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ لو یہ رائول اللہ کا، وہ رائول بھی نہیں ہے. وہ اللہ کا رائول کیسے بن سکتا ہے؟ کیا اس کی طاقت، اس کا پاور ہے؟ اینسیسٹرز کو لے کے لوگ بولتے ہمارے باپ دادا، تو وہ بھی نہیں، وہ بھی بکواس ہے. پھر اللہ کا بیٹا، اللہ کی بیوی، سن اور وائف فار ہم، استغفر اللہ، معاذ اللہ، وہ بھی نہیں. nor a lord اور God besides him. اور یہ کہ جو اسمال ایل سے لکھے جانے والا لارڈ ہے، یعنی کہ جو بھی چھوٹے موٹے معبود اور چھوٹے خدا اللہ کے سوا وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی کچھ، وہ کیا ہے، وہ کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. ان کے پاور میں کچھ نہیں ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ وہ جس مٹیریل سے بنے ہیں، مٹی سے، کلے سے، یا پھر میٹل سے، یا لکڑے سے، وڈ سے، جو بھی ہے، پتھر سے، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ تو سب مٹیریل پورا کے پورا اللہ ہی کا ہے. تو پھر تو وہ تو خود اپنی کسی چیز سے بنے بھی نہیں ہے، وہ تمام چیزیں بھی اللہ ہی کی ہے. تو پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ان کو یہ بولو کہ وہ چھوٹے کا وہ چھوٹے خدا؟ نہیں، وہ بھی نہیں، وہ کچھ نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں اللہ کے سامنے، کچھ بھی نہیں. Ibn Wahab said that he heard Huyay bin Abdullah saying that Abu Abdurrahman al-Habli said that Abdullah bin Amr said the last revealed surah was Surah Al-Ma'idah. آخری جو سورہ نازل ہوئی
انہوں نے کہا عبداللہ بن عامر کہ وہ سورہ المائدہ ہے. دس از دا اینڈ آف دا تفسیر آف سورہ المائدہ. یہاں پر سورہ المائدہ کی تفسیر جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. ٹو اللہ بی پریز اینڈ بلیسنگس. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.